قرآن مجید میں لفظ آتا ہے من دون اللہ، بے شمار جگہ میں آتا ہے۔ تو کئی حضرات جو ہیں وہ من دون اللہ کے معنی کو ترجمے کو اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے سننے والے کو دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ من دون اللہ سے مراد ہر نبی ولی سب من دون اللہ ہیں، سب غیر من دون اللہ کا اردو میں معنی غیر اللہ، یہ سب غیر اللہ ہے۔ لہذا غیر اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا قدر نہیں ہے، غیر اللہ سے دور ہونا چاہیے، غیر اللہ سے بھاگنا چاہیے، غیر اللہ سے نفرت کرنا چاہیے۔ تو کئی دوستوں کے نزدیک من دون اللہ کا یہ معنی ہے بمعنی غیر اللہ۔ دیکھیں آئیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں من دون اللہ کہا کس کو ہے۔ قرآن مجید بہت سے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف لوگ ساتھ پڑھتے ہو ایک قرآن مجید ہے، پھر عقیدے کیوں لگے؟ ہم کہتے ہیں قرآن مجید تو ایک ہے، لیکن قرآن مجید کا جو نور ہے وہ رب تعالیٰ کی بخشش ہے۔ جس دل میں پاکیزگی ہوگی اللہ وہاں قرآن مجید کا نور ڈال دیتا ہے۔ تو جن دلوں میں اللہ پاک نے قرآن مجید کا نور داخل فرما دیا وہ دل منور ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر قرآن مجید کا وہ باطنی معنی اور وہ نور ہدایت سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید کا وہی راستہ لیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، میرے نبی نے فرمایا ہر آیت کا ایک اوپر ظاہر معنی ہے، ایک اس کا چھپا ہوا معنی ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، حضور نے فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے۔ تو ظاہری معنی وہی ہے جس کو لوگ سرسری کر کے نکل جاتے ہیں، باطنی معنی وہ ہے کہ جو باطن کے راستے سے آتا ہے، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے یا اس کے محبوب کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم، اللہ فرماتا ہے او کافرو تم اور یہ جو من دون اللہ تم پوجتے ہو بت، یہ سب کے سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حساب جہنم، تم اور تمہارے من دون اللہ سب یہ دوزخ کے ایندھن ہیں، یہ سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اللہ فرماتا ہے جو یہ اللہ برحق ہے اور جو یہ مشرک و کافر من دون اللہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ سب باطل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے من دون اللہ باطل کہا ہے، من دون اللہ کو اللہ نے باطل بیہودہ کہا ہے، من دون اللہ کو اللہ نے دوزخ کا ایندھن کہا ہے۔ اب اگر اولیاء کو بزرگوں کا من دون اللہ میں شامل کرتے ہیں تو ذرا اس آیت کو بھی سنیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن بندوں کے لیے میں نے پیشگی خوشخبری دی ہے، جن کو میں نے اپنی بندگی میں قبول کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور ہیں۔ اولئک عنہا مبعدون، جو میرے نیک بندے ہیں۔ اب یہ ہے سبقت من الحسنی، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا فیصلہ دیا ہے کہ میرے محبوب بندے ہیں۔ اب محبوب بندے کی نشانی کیا ہے؟ ایک سستی سی بات آپ کو آسان سے یاد کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ دیکھیں ہم نے نہ قلندر صاحب کو دیکھا ہے، نہ داتا صاحب کو دیکھا ہے، نہ غوث پاک کو دیکھا ہے، نہ کسی بزرگ کو ہم سے زمانے سے گزرے پہلے تشریف دنیا میں لائے اور گئے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ حدیث شریف ہے جس میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک جب کسی بندے کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے اور اس کو محبوب اپنا پسند فرماتا ہے، اللہ سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا فرشتوں کا مقرب جبریل ہے۔ جبریل فلاں بندہ فلاں شہر میں فلاں زمین میں بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں نے اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لیا، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ حدیث شریف جناب جبریل فرماتے ہیں یار اب جب تیرا محبوب ہے تو مجھے بھی محبوب۔ اللہ فرماتے ہیں اب جاؤ سب فرشتوں کو کہہ دو، سارے فرشتوں کو سناؤ فلاں بندہ فلاں زمین میں فلاں کلی میں فلاں گاؤں میں یہ میرا محبوب بندہ ہے، لہٰذا تم فرشتے سب اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبریل آ کے فرشتوں کو سب کو سناتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ ہمارا بھی محبوب۔ اب اللہ فرماتا ہے جبریل تم جا کے زمین میں زمین والوں کو بھی سناؤ۔
تم جا کے زمین والوں کو بھی سناؤ کہ فلاں بندہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ میں وہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا۔ وہ جبریل جو ہے وہ آواز دے کے چلے جاتے ہیں، جو دل پاک ہوگا اس کے اندر وہ آواز پہنچ جائے گی، جو دل ناپاک ہوگا وہ مارو۔ جو پاک دل تھے ان میں آواز پہنچ گئی، ان کے اندر دلوں کے محبت والی اللہ کے پیدا ہو گئی، آواز جبریل کی ہے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا، فرمایا بیت بنا لیا تم نے، کعبۃ اللہ بنا لیا، اب لوگوں کو اطلاع تو کرو۔ یا اللہ میں اطلاع کیسے کروں، اب یہاں سے بیٹھ کے نہ میرے پاس موبائل ہے نہ کوئی ٹیلی فون ہے، میں کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا آواز تم دے دو، پہنچاؤں گا میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، جو پیدا ہے وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جو پیدا نہیں وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جو 5000 سال بعد آئیں گے وہ بھی ایھا الناس میں ہے، جتنے بھی ہیں سب کو ابراہیم علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس، اللہ نے اپنا بیت بنا لیے، آ کے حج کرو۔ جس کے نصیب میں حج تھا اس کے کان میں آواز پڑ گئی، جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ رہ گیا۔ اسی طرح سے جبریل نے آواز دیا ہے کہ یہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، جس کا دل پاک تھا اس میں آواز پہنچ گئی، اس نے محبت شروع کی اولیاء کے ساتھ، اور جو دل ناپاک تھا اس میں وہ آواز داخل ہوئی نہیں تو وہ سنے گا کہاں سے؟ تو یہ بزرگوں کی قبولیت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آسمان سے اعلان ہوتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، اتنے دور ہیں دوزخ سے، اتنے دور ہیں کہ دوزخ کی آہٹ کیا ہے، آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ اللہ کے دوست قیامت کے دن پولیس راہ سے گزر جائیں گے، اللہ کا حکم ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اس کو پولیس راہ سے گزرنا پڑے گا۔ دوزخ پر پولیس راہ رکھا ہوا ہے، پل کا معنی یہی ہے نہ کہ نیچے کوئی دریا ہے یا کوئی خطرناک چیز ہے، پل ہوتا وہیں پہ ہے، سیدھے زمین پہ کون پل بناتا ہے؟ تو پل صراط کا معنی یہ ہے کہ نیچے کوئی خطرناک چیز ہے جو اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے، نیچے دوزخ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اس کو یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا لوگ اپنے ایمان کے طور اندازے کے ساتھ گزرتے جائیں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے جو جناب والا جیسے بادل میں گرج چمک ہوتی ہے اس چمک کی طرح گزر جاتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو پلک جھپکنے کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو پرندے کی طرح اڑ کے گزر جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو گھسیٹ کے نکل جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ نے فرمایا اس کے کانٹے پیروں میں جب ان کی چمٹ جائیں گے پھر وہ کانٹے نہیں نکلیں گے، انہیں سے گریں گے۔ یہ پل صراط کا معاملہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب اللہ کی میرے محبوب کی امت کے اولیاء جتنے بھی ہیں یہ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے نیچے چونکہ دوزخ ہے، دوزخ کی وہ ہیٹ بھی ہے، دوزخ کی گرمائش بھی ہے، دوزخ کی آگ کا خطرناک رنگ بھی ہے، میں چاہتا ہوں میرے دوست دوزخ کی شکل کو بھی نہ دیکھیں، لہٰذا اس آگ کی شعلوں کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھاؤ۔ مسلم شریف میں باقاعدہ اس آگ کے اوپر پھولوں کی چادر بچھاؤ تاکہ اگر وہ نیچے دیکھیں تو ان کو پھول نظر آئیں، آگ نظر نہ آئے۔ جب یہ اللہ کے پیارے بندے گزر جاتے ہیں پار، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پل صراط پہ ہم گزر تو گئے اور ہمیں سنا یہ تھا کہ دوزخ پل صراط کے نیچے دوزخ ہے، ہم نے نظر ڈالی دوزخ کی آگ ہمیں نظر نہیں آئی، نیچے ہم نے پھول ہی دیکھے۔ فرشتے کہتے ہیں بھائی دوزخ تو اپنی جگہ میں تھی لیکن تمہاری نظر کو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے اوپر یہ پھولوں کی چادر چڑھائی تاکہ میرے دوستوں کو دوزخ کی شکل دیکھنے میں بھی نہ آئے۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی شکلوں جن کی نظروں میں اللہ دوزخ کی شکل کو بھی نہیں رکھتا ہے تاکہ وہ دیکھنے نہ پائیں، اور یہ جو من دون اللہ ہیں یہ تو وہ ہوتے ہیں جو دوزخ میں گرا دیے جاتے ہیں، الٹے گرے جاتے ہیں، ذلیل کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے من دون اللہ کو سوچ سمجھ کے معنی کرنا چاہیے، من دون اللہ میں صرف بت ہی مراد ہے۔
کیونکہ جیسے آج کل لوگوں کا ذہن غلط ہے نا، اس طرح سے کئی لوگ پہلے بھی تھے، حضور کے زمانے میں جو آیت نازل ہو گئی انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے کافرو تم اور یہ تمہارے جو معبود ہیں یہ سب دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ تو مشرکوں نے جناب بڑی خوشی منائی، اوہو بڑی اچھی آیت آئی ہے بھائی، یہ پیغمبر نے بڑی اچھی بات کی کہ تم جو تمہارے معبود ہیں وہ بھی دوزخ میں، چلو ہمارے بت دوزخ میں جائیں گے، یہ ہم دوزخ میں جائیں گے۔ یہودی جو حضرت عزیر کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ و عزیر پیغمبر بھی تو دوزخ میں ہمارے ساتھ گرے، جیسے ان لوگوں نے من دون اللہ میں پیاروں کو شامل کیا، ان مشرکوں نے بھی اپنے من دون اللہ کے بتوں کے ساتھ ان پیاروں کو بھی شامل کیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت بھیج دی، اللہ نے فرمایا وہ پیارے اس کے اندر شامل نہیں، اس لیے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان کے لیے میں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ تمہارے من دون اللہ میں شامل نہیں ہے۔ من دون اللہ میں تمہارے بت ہیں جو دوزخ میں جلا دیے جائیں گے، وہ من دون اللہ میں نہیں ہے، وہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں نے پہلا فیصلہ کیا جنت کا۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ تو بہت دور ہیں دوزخ سے، وہ تو لا یسمعون حسیسہا، دوزخ کی آہٹ نہیں سنیں گے، کم وقت تم کیا کرتے ہو۔ تو اس طرح سے من دون اللہ میں اولیاء کو انبیاء کو شامل کرنا اور غیر اللہ کہہ کر سب کو اس طرح سے قرآن شریف کے ترجمے غلط کر کے امت کو تباہ کرنے میں بہت بڑا جرم بنتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات مبارکہ کو سوچ سمجھ کے معنی کرنا چاہیے، اپنی منمانی قرآن شریف کے اندر کسی کی اجازت نہیں۔ اس لیے بزرگوں سے محبت کرنا، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے ذمے بہت ضروری اہم کام ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بخاری شریف کے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، مجھ سے بات کی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، محبوب ان کو سناؤ جو میرے کسی ولی و پیارے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ بہت بڑی دھمکی بھائی، بخاری شریف کا جس قدسی، یہ بخاری شریف ہوئی جس کو سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، دستار بندی سب کی اسی بخاری پہ ہوتی ہے، چادر پوشی بچی ان کی بھی اسی بخاری پہ ہوتی ہے، اسی بخاری شریف کا حدیث موجود ہے، من عادى لي وليا، جو میرے کسی دوست ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے فقد آذنته بالحرب، اس کو اعلان ہے میرے ساتھ جنگ کر۔ اس لیے اللہ کے دوستوں کو برا کہنا، ان کے بارے میں دل میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح شہید کو اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، شہید کو مردہ نہ کہو، دوسری جگہ اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، دل میں شہید نہ سوچو۔ ایک زبان سے مردہ کہنا شہید کو بھی گناہ ہے، دل میں اس کو مردہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس طرح بزرگ کو زبان سے غلط کہنا بھی گناہ ہے، دل میں اس کے لیے غلط تبصرہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، بڑی گارنٹی اس حدیث کی، المرء مع من احب، حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے لیے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ الحمدللہ اطمینان ہے، ہم ان بزرگوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، جناب غوث اعظم سے لے کر کے تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں سراسر کسی بھی سلسلے میں ہوں، ان سب سے جو ہماری محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی نے فرمایا ان کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن تم ان کے ساتھ اکٹھے ہوگے۔ اس لیے ان کو برا کہنا، ان کے بارے میں غلط سوچ رکھنا اپنی عاقبت کو خراب کرنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق